اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ صاحب کے کلام میں سے ہم رینڈملی کچھ اہم چیزیں جو ہیں وہ ان کو چنتے ہیں اور پھر ان کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ اس میں سے یہ ان کی سب سے ایک مارکۃ الآراء نظم ہے مسجد قرطبہ، اور ادب کی دنیا میں اس کو تاج محل سمجھا جاتا ہے۔ تو اس کا ہم نے مطالعہ شروع کیا ہوا تھا، ابتدائی چند بند جو ہیں وہ ہم نے پڑھ بھی لیے تھے، لیکن چونکہ اب ہم اس نشست کو آن لائن کر دیا ہم نے کرونا وائرس کی وجہ سے، تو ہم کچھ لوگوں کی یہ ریکویسٹ تھی کہ ہم اس کو جو ہے وہ ابتدا سے شروع کریں۔ البتہ چونکہ ابتدائی چیزیں کافی تفصیل سے ہم پڑھ بھی چکے ہوئے ہیں، تو اب میری کوشش ہوگی کہ شروع میں اس کو تھوڑا مختصر رکھوں۔ اس میں عام طور پر جو نظم پڑھنے یا پڑھانے کا جو ہوتا ہے، اس میں جو انٹریکشن ہوتی ہے اس میں زیادہ مزہ بھی آتا ہے سیکھنے کا۔ تو اس لیے میں چاہوں گا کہ اگر آپ کو ان بٹوین کہیں پر بھی کوئی سوال اگر ریز ہوتا ہے ذہن میں، تو آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، یا چونکہ سب لوگ نہیں بول رہے ہوتے، کوئی ایک آدھ بول رہے گا تو براہ راست آپ اس کو ان میوٹ کر کے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ یہ مسجد قرطبہ جو ہے، اس کے تعارف میں ہم نے ایک پوری نشست لگائی تھی، وہ تو ہم نہیں کریں گے، اب میں مختصراً اس کا بتاؤں گا۔ علامہ صاحب کی یہ ان نظموں میں سے ہے جن کا پوری دنیا کے اگر ادب کا یعنی مطالعہ کیا جائے کسی بھی زبان کی، تو یہ اپنی نوعیت کی ایک بے مثل تخلیق ہے جو علامہ صاحب سے یہ تخلیق ہوئی ہے۔ یہ اس کی بہت ساری خوبیاں ہیں، اس میں جس طریقے کے ساتھ انہوں نے اپنا مدعا پیش کیا ہے، اور خاص طور پہ شاعری کی جو اہم صنفات جو بھی انہوں نے اس کی یعنی الفاظ کے در و بست اور ان کی جو شعر کے معیار پر ایک چیز کو پورا اتار دینا اور پھر ایسا وجدانی جست لگا دینا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس نظم میں آپ کو بہت زیادہ ملیں گی۔ یہ جیسا کہ اوپر لکھا ہوا ہے کہ ہسپانیہ کی سرزمین میں لکھی گئی، بالخصوص قرطبہ کی مسجد میں، اور اس کو ہم شروع کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے تعارف میں بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ آتی جائیں گی۔ ایک چیز اور میں بتانے لگا تھا اس وقت جو ڈسکنیکشن ہو گیا تھا، وہ یہ کہ ہماری میتھڈالوجی کیا ہوتی ہے پڑھنے کی، کسی منظوم چیز کو پڑھنے کی کیا میتھڈالوجی ہوتی ہے، یعنی کلام اقبال کو خاص طور پہ ہم پڑھتے ہیں تو کیا طریقہ کار ہمارا ہوتا ہے اس کو سیکھنے کا یا پڑھنے کا۔ تو اس سلسلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم عام طور پہ اس کی 3 چیزیں ہیں جن کو بہت زیادہ یعنی مد نظر رکھتے ہیں اور اسی پر فوکس کرتے ہیں۔ اس میں مثال کے طور پہ پہلی چیز ہے اس کا شعری حسن، شعری محاسن پر ہم غور کرتے ہیں کہ جو شعر ہے اس کو کیا چیز ہے جس نے شعر بنا دیا ہے، اس کی کیا خوبی ہے، کیا الفاظ کا چناؤ ہے، کیا جملے کی تالیف ہے، کیا چیز ہے جس کو ایک یعنی شخص نے انہی الفاظ کو، جو میں ہر روز الفاظ استعمال کرتا ہوں، لیکن وہ الفاظ کی کیا ترتیب ہے، وہ کیا خوبی ہے جس نے اس کو شعر بنا دیا ہے، کیا اس میں یعنی اس کے محاسن کیا ہیں۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس شعر میں یا اس نظم میں ادبی پہلو کیا ہیں، یعنی وہ کیا چیزیں ہیں جن کو یعنی ٹیکنیکل چیزیں ہیں، بہت زیادہ ٹیکنیکل میں تو نہیں ہم جائیں گے، لیکن ادبی پہلو کیا ہیں، جیسے کوئی تلمیحات آتی ہیں ان کی وضاحت کرنی ہوتی ہے، کوئی تشریح، کسی تشبیہ یا استعارے کی وضاحت کرنی ہوتی ہے، یا کسی شعر میں ایک خاص چیز ہے جیسے لف و نشر مرتب غیر مرتب کی بات ہوتی ہے، یا کوئی اس طرح کی اور چیز واضح کرنی ہوتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ادبی پہلو واضح کرنا۔ تو پہلا چیز یہ کہ شعر کا شعری محاسن کیا ہے، اس کے شعری حسن کیا ہے، دوسرا یہ کہ اس کا ادبی پہلو کیا ہے، اس کو واضح کیا، اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ میسج کیا ہے جو
ایک شاعر جو ہے وہ دینا چاہتا ہے اس نظم میں. مثال کے طور پہ علامہ اقبال جو ہے وہ کیا پیغام ہے جس کو کنوے کرنا چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ یہ پیغام والی بات میں نے تیسرے نمبر پہ رکھی ہے، اور میں نے پہلے بھی یہ وضاحت کی تھی کہ یہ چونکہ سب سے اہم چیز لگتی ہے بظاہر کہ اس میں میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں، لیکن جو میڈیم اختیار کرتا ہے بندہ مثال کے طور پہ ایک اخباری کالم آپ پڑھتے ہیں یا کوئی ناول پڑھتے ہیں یا کوئی کسی اور صنف کی کوئی چیز پڑھتے ہیں تو اس میں اس حساب سے دیکھا جائے گا. لیکن جب ایک بندہ شعر لکھتا ہے تو اس کا حق ادا جبھی ہوتا ہے جب آپ اس کو شعر کی نظر سے دیکھیں کہ اس میں کیا الفاظ استعمال کیے. یعنی سب سے پہلی چیز وہی ہونی چاہیے کہ اس کی یعنی شعری محاسن کیا ہیں، اس کے کیا خوبیاں ہیں جو اس میں الفاظ کیا استعمال، لیکن کیسے الفاظ، کون سے الفاظ استعمال کیے ہیں اس نے، یعنی مترادفات میں سے کون سا لفظ ہے جس کو چن کے اس نے یہاں رکھا ہے. پھر یہ کہ جو تراکیب بنائی ہیں مختلف تشبیہات یا تلمیحات سے، اس میں کیا خوبی پیدا ہو گئی ہے، اور پھر یہ کہ اس کا ادبی پہلو کیا ہے، اور پھر اس کا میسج جو ہے اس میں کنوے کیا کرنا چاہتا ہے. تو یہ چیزیں خاص طور پہ میں اس کو فوکس اس لیے کرتا ہوں کہ ہم عمومی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم جب کوئی کلام پڑھتے ہیں اور خاص طور پہ کلام اقبال یا اور کسی اس طرح کے شاعر کا کلام پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن اس وقت اولاً ناقدانہ ہوتے ہیں، یعنی ہم تنقید کرنے کے ذہن سے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ تنقید کو ہمیں تیسرے یا چوتھے مرحلے پہ رکھنا چاہیے. اگر آپ کسی بات سے اختلاف کرتے ہیں یا کوئی غلطی واضح کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پہ، تو جب ایک شاعر کا کلام آپ پڑھتے ہیں وہ بے شک آپ کے نظریے سے یا آپ کے عقیدے سے مختلف چیز بیان کر رہا ہو، تو وہ نظریہ، عقیدہ اور اس طرح کی اختلافات کو اگر ہم پس پش ڈالیں گے، پہلے اس شعر کا مزہ لیں گے، یعنی کلام ایک پڑھ رہے ہیں اس کی لذت لیں گے، تو اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا اور یہ اس چیز کا زیادہ ہمیں سیکھنے کو بھی ملے گا. تو یہ ترتیب میں نے اس لیے اس کو پہلے بھی بہت فوکس کیا تھا، ابھی بھی میں نے مختصراً آپ کو بتایا. سب سے پہلا شعر جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں سلسلہ روز و شب نقش گر حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات. اس میں پہلے شعر میں تو بالکل بیانیہ سی چیز ہے، سلسلہ روز و شب نقش گر حادثات، یعنی یہ جو روز و شب کا سلسلہ ہے یہ حادثات کا نقش گر ہے. بڑی بیانیہ سی چیز ہے، لیکن اس میں وہ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں وہ جب ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو آپ کو واضح ہوگا کہ یہ ایک فلسفیانہ مسئلہ ہے جس کو وہ بیان کرنا چاہتے ہیں. روز و شب کا یہ جو سلسلہ ہے یہ حادثات کا نقش گر ہے. حادثات سے کیا مراد ہے؟ یعنی واقعات، جتنے بھی حوادث اس دنیا میں رونما ہوتے ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی چیز تک. سورج کا طلوع ہونا یہ بھی ان حوادث میں سے ہے. ہم یہ کلاس پڑھ رہے ہیں یہ بھی ایک حادثہ ہے، ایک حوادث میں سے ہے. ہم نے اس سے پہلے کیا کیا وہ بھی حوادث ہیں، اس کے بعد کیا کرے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے. حوادث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی واقعات رونما ہو رہے ہیں. جو واقعات رونما ہو رہے ہیں ان کا نقش گر کیا چیز ہے؟ روز و شب کا یہ سلسلہ. یعنی روز و شب کا سلسلہ ہے جس کی وجہ سے یہ حادثات یا یہ واقعات ہمیں نظر آتے ہیں، نقش گر جو ہمیں نظر آتے ہیں. سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات، اور حیات اور ممات کی اصل بھی یہی ہے سلسلہ روز و شب. تو اس میں ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ چونکہ پہلے پڑھا ہوا ہے، کچھ لوگ جانتے ہیں، لیکن جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے میں یہ وضاحت کروں. اس میں اصل میں زمان و مکان کا جو فلسفہ ہے اس کو بیان کیا گیا، اور یہ ایک چونکہ فلسفیانہ مسئلہ ہے اس لیے آپ جیسے یہ ایک یعنی قصیدے کی اصطلاح میں اس کو تشبیب کہتے ہیں، جو پہلے قصیدے میں جس چیز کو وضاحت سے بیان کیا جاتا ہے. تو اس نظم کی تشبیب جو ہے گویا ایک فلسفیانہ مسئلہ ہے. یہ کیا فلسفہ ہے، یعنی کیا وہ مسئلہ ہے کیا؟ اس میں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو فلسفی ہیں یا علماء متکلمین ہیں ان کے یہاں دو اسکول آف تھاٹس ہیں. ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ زمان جو ہے یہ حقیقی ہے اور جو واقعات یا حوادث رونما ہوتے ہیں یہ غیر حقیقی ہیں، یہ ایک سایہ ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ جو حادثات یا واقعات ہوتے ہیں جس طرح کہ ہمارا شعور ان کو دیکھتا ہے وہ حقیقت ہے اور زمان جو ہے وہ غیر حقیقی ہے.
اس کی مثال اگر میں ایک دوں تو پہلے بھی یہی مثال میں نے دی تھی کہ ایک فلم کا فیتا ہے جو چلتا ہے اور آپ اپنی جگہ پہ ساکن ہیں، اس فلم کے فیتے کے اوپر سب واقعات، سب حوادث جو کچھ بھی ہو رہے ہیں اس دنیا میں وہ اس کے اوپر مرتسم ہیں، اور جب وہ فلم کا فیتا یا ریل آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو وہ واقعہ رونما ہو جاتا ہے جو آپ کے سامنے آتا ہے. اور جب وہ چلتی رہتی ہے فلم، آپ یوں سمجھیں کہ آپ تو اپنی جگہ پہ ساکن ہیں، آپ تو کوئی کام نہیں کر رہے، لیکن جو چلتے چلتے وہ فلم کا فیتا اور وہ ایسی جگہ پہ آ جاتا ہے جہاں آپ کو ایک چیز کو معدوم ہونا ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ آپ کی، یعنی آپ کا آخری وہ فیتا ہے یا آخری وہ چل رہی ہے تصویر، تو اس کے بعد آپ کی موت واقع ہو جاتی. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر سادہ الفاظ میں اس کو سمجھائیں کہ ایک ٹرین میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ٹرین میں مثال کے طور پہ یہاں سے ٹورنٹو سے آپ بیٹھ کر کیلگری کی طرف جاتے ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ ٹرین چلتی ہے اور کیلگری پہنچتی ہے، کیلگری کے اسٹیشن پہ پہنچ جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ٹرین میں اور کیلگری کا اسٹیشن چل رہا ہے اور وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. ایک صورت میں زمان حقیقی ہوگا اور دوسری صورت میں زمان غیر حقیقی ہوگا. یہ اگر تو تھوڑا سا واضح ہوا ہے، تو اگر کسی کو نہیں ہوا تو بہتر ہے کہ وہ پوچھ سکتا ہے تاکہ اس کی مزید تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں. بہرحال اس میں علامہ اقبال کا یہ بہت زیادہ دلچسپی تھی اس مسئلے میں، یعنی زمان کے حقیقی ہونے میں یا نہ ہونے میں. یہ زمان کیا ہوتا ہے یہ تو ہم نے ابھی 2 دن پہلے ایک نشست ہوئی تھی، اس میں تھوڑی سی وضاحت کی تھی میں نے کہ جو فلسفے کا بنیادی علم ہے جس میں مادہ، حیات اور شعور 3 چیزیں ہیں، مادہ، حیات اور شعور. یہ جو حیات ہے جس کو ہم زندگی کہتے ہیں، یہ اصل میں یہ حیات انسان کی حیات اس سے مراد نہیں ہے، یعنی مادے کی حیات. جیسے مادہ ایک چیز سے دوسری چیز میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو اس کا یہ کنورٹ ہو جانا یہ حیات ہے اس کی، یہ اس کی حیات ہے. جیسے کوئلہ ہے وہ لاکھوں سال پڑا رہے گا تو ہیرے میں بدل جائے گا. یہ کوئلے کا ہیرے میں بدل جانا، اس کو فلسفے کی اصطلاح میں حرکت کہتے ہیں. ایک تو حرکت یہ ہے نا، جیسے میں جہاں سے اٹھ کے وہاں گیا تو حرکت کی میں نے، یہ حرکت نہیں، یعنی ضروری نہیں ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، کوئلہ وہیں پڑا ہوا ہے، وہاں پڑے پڑے وہ کیا بن گیا، وہ ہیرا بن گیا. تو اس کا ایک چیز سے دوسری چیز میں کنورٹ ہو جانا اس کو کہتے ہیں حیات. اب یہ جو حیات ہوئی ہے، جب میں کہتا ہوں کہ ایک چیز سے دوسری چیز میں، ایک سے سٹارٹ ہو کے دوسرے تک پہنچنا، یہ جب ایک سے سٹارٹ ہو کے دوسرے تک پہنچنے کا عمل ہے، اس سے زمان جنم لیتا ہے. یعنی ایک وقت تھا جب وہ ایک چیز تھی اور ایک دوسرا وقت تھا جب وہ ایک دوسری چیز بن گئی. یہاں سے زمان جو ہے وہ جنم لیتا ہے، اس سے یعنی زمان کا تصور پیدا ہوتا ہے یہاں سے. اسی طرح ایک جگہ پر ایک چیز ہے، اگر میں کہوں مثال کے طور پہ سورج یہاں تھا اب سورج یہاں آ گیا تو یہاں سے مکان کا تصور پیدا. یہ میں بالکل ابتدائی چیز بتا رہا ہوں فلسفے کی، بالکل ابتدائی چیز جہاں سے اس نے بالکل اس تصور نے جنم لی. تو زمان اور مکان کا تصور یہ ہے سادہ الفاظ میں. لیکن زمان اور مکان میں سے حقیقت کیا چیز ہے، کیا یہ حقیقی ہیں زمان و مکان یا غیر حقیقی ہیں، یہ مسئلہ فلسفے کا بڑا ہی پیچیدہ مسئلہ. اس میں علامہ صاحب کی بہت دلچسپی ہمیشہ سے رہی ہے، اپنے ان کے کلام میں جگہ جگہ پہ آپ یہ چیزیں دیکھیں گے. اور ہنری بگساں کا میں نے ذکر کیا تھا، فرینچ فلاسفر ہے، ان کے ساتھ ان کے کچھ گفتگو بھی رہی علامہ صاحب کی. اور یہاں تک کہ جب انہوں نے ہنری بگساں نے اپنے مشہور مقالات لکھے تھے لادیوغے کے نام سے، یعنی نظریہ واقعیت زمان و مکان، تو اس سلسلے میں علامہ اقبال ان سے ملنے کے لیے بھی گئے تھے. تو یہاں پر وہ کیا چیز بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ زمان ہے، اصل چیز زمان ہے. یہ جو واقعات رونما ہوتے ہیں یہ حقیقت میں نہیں ہے. اگر یہ حقیقت میں نہیں، جیسے میں بات کر رہا ہوں آپ سے تو یہ ایک حوادث میں سے ایک واقعہ ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت نہیں ہے. اگر حقیقت نہیں ہے تو کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصل حقیقت زمان ہے، زمان کی وجہ سے یہ نظر آتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ سورج کو تھما دیا جائے اپنی جگہ پہ، زمانے کو روک دیا جائے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ جو شام کا کھانا ہم نے کھایا تھا وہ ہم نہیں کھائیں گے. یعنی زمان چل رہا ہے، اس کے نتیجے میں عمل ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں حوادث جو ہیں وہ نونما ہو رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کی مزید سمجھ آ جائے. سلسلہ روز و شب
اصل حیات و ممات، زندگی اور موت کی اصل جو ہے وہ یہ زمان ہے۔ یہاں پہ ایک اور چیز، اس کا تھوڑا سا ادبی پہلو میں واضح کر دوں۔ پہلے تو آپ نے یہ شعر دیکھا کہ اس خوبصورتی سے انہوں نے لکھا، سلسلہ روز و شب نقش گر حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات۔ اس میں آپ دیکھیں اوپر کا جو مصرع ہے وہ نقش گر حادثات، یعنی حادثات کا نقش گر ہے، اور اگلے مصرعے میں کیا بتایا؟ اصل حیات و ممات۔ اس میں آپ اگر غور کریں تو یہ ہے کہ ایک تعمیم تھی حادثات میں، ایک جنرلائز کر کے بات کی، یعنی نقش گر حادثات جتنے بھی واقعات رونما ہوتے ہیں یہ ایک تعمیم ہے، اور حیات و ممات کہہ کے اس کی تخصیص کر دی، اس کو میرے ساتھ جوڑ دیا۔ اس کو کہتے ہیں تعمیم سے تخصیص کرنا، اور یہ عام طور پہ ادب میں اس لیے کیا جاتا ہے کہ تعمیم جو ہے وہ بسا اوقات یعنی ذہن کے ارتکاز کو مجروح کرتی ہے، اس کی اگر تخصیص کر دیں گے تو اس کا براہ راست فوکس اس بات پہ چلا جائے گا۔ بات ایک ہی ہے دونوں مصروں میں، ان دونوں مصروں میں کوئی نئی بات نہیں کہی۔ سلسلہ روز و شب نقش گر حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات، ایک ہی بات ہے، لیکن اصل حیات و ممات کہہ کے اس کو انسان کے قریب کر دیا، یعنی زندگی اور موت کی اصل کیا ہے؟ یہ زمان، یہ جو زمان کا سلسلہ آگے چل کے وہ بتائیں گے یہ روز و شب ہے کیا۔ سلسلہ روز و شب تارے حریر دو رنگ، تارے حریر دو رنگ، حریر کہتے ہیں ریشم کو، تار کہتے ہیں دھاگے کو، دو رنگ یعنی جس کے دو رنگ ہیں، ریشم کا وہ دھاگا جس کے دو رنگ ہیں۔ سلسلہ روز و شب تارے حریر دو رنگ۔ اب اس شعر میں ایک اور فلسفے کا موضوع شروع ہو گیا۔ اوپر والے میں کیا تھا؟ یعنی واقعیت زمان و مکان، زمان اور مکان میں سے حقیقت کیا ہے، حقیقت واقعیت زمان و مکان، پہلا وہ تھا، اس کو آپ نے کسی حد تک سمجھ لیا، اور اگر آخر میں آپ سوالات کریں گے، جو کہ میں چاہوں گا کہ اگر کسی کا ہے کوئی اشکال تو ضرور اس پہ بات ہو، تو پہلا فلسفے کا مسئلہ وہ تھا۔ اب یہاں پہ ایک نئی چیز انہوں نے بیان کر دی، سلسلہ روز و شب تارے حریر دو رنگ، یعنی ریشم کا دھاگا جس کے دو رنگ ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو بیانیہ چیز ہوگی۔ آگے دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات۔ ذات کیا ہے؟ کوئی صاحب بتائیں گے ان میوٹ کر کے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے۔ جی ہاں، ذات جو ہے ہم اس کو باری تعالیٰ کی طرف تو نسبت براہ راست نہیں کرتے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ فلسفیانہ مسئلے میں ذات جو ہے یہ اصلاً اس ذات کی طرف اشارہ ہوتا ہے جو یعنی جس کو کہنا چاہیے احدیت کے مرتبے پر فائز ہوتی ہے، احدیت، غیب الغیب کے مرتبے پر۔ یہ غیب الغیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ یعنی اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں آپ کر سکتے، بتا نہیں سکتے، اس کی کوئی جہت نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتے، بے مثل ذات۔ تو یہ کیا فلسفہ ہے اس میں وحدت الوجود کا فلسفہ ہے۔ وحدت الوجود کا فلسفہ بڑا مشہور فلسفہ ہے، آپ میں سے ہر کوئی اس سے آشنائی ہے ہر چیز کے بارے میں، لیکن اس کے بارے میں بھی میں تھوڑی سی بات بتا دوں، کیونکہ آگے اس پر بہت ساری اور بھی اشعار ہیں جس پر اسی پر مبنی ہوں گے، تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہاں سے پہلے مصرے میں یہ دیکھیں کہ تارے حریر دو رنگ، یعنی ریشم کا وہ دھاگا جس کے کتنے رنگ ہیں؟ دو۔ ایک بات تو اس میں بالکل واضح ہو گئی کہ دو رنگ کیوں کہے ہیں، یعنی اس کو کس رعایت سے دو رنگ کہا ہے؟ روز و شب کی رعایت سے، یعنی صبح اور شام، ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات واضح ہوگی۔ لیکن تارے حریر دو رنگ کہنے سے مراد ان کی یہ ہے کہ جو حریر ہے، جو دھاگا ہے، وہ اصلاً وحدت رکھتا ہے، رنگ کی وجہ سے اس میں کثرت پیدا نہیں ہوئی، یہ اس کی صفات ہیں جس نے اس مثال کے طور پہ کپڑے پر یا ریشم پر پھول بوٹے بنا دیے ہیں۔ یہ بات ذرا اگر توجہ سے اگر سمجھیں گے،
یعنی آپ یوں سمجھیں کہ ایک دھاگا ہے جس کے دو رنگ ہیں، ایک دھاگا ہے جس کے دو رنگ ہیں، دو رنگ ہونے کی وجہ سے کثرت نہیں ہوئی، یہ وحدت ہی رہے گی. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ دھاگا اصل میں ایک ہے، دھاگا وہ اصل چیز ہے، رنگ اس کی صفت ہے. یہ بات آپ سمجھ رہے؟ اور یہ کیوں یہاں بیان ہوا ہے؟ یعنی جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات. تو کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو زمان ہے، یہ جو زمان چل رہا ہے، یہ سلسلہ روز و شب، وہ ذات جو ہے، ذات وہ اپنی صفات کے ذریعے اس سے اپنی قبا اوڑھ لیتی ہے. یہاں پہ جو رحمت کا، ربوبیت کا اور یہ صفتیں ہیں اس کی، جس کی وجہ سے اس کائنات میں رنگ نظر آتے ہیں. یہ ذات اور وحدت الوجود کے بارے میں تھوڑی سی میں ایک بات اور بتا دوں، وہ یہ کہ ذات جو یعنی وحدت الوجود کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ وجود ایک ہے، وجود حقیقت میں حقیقی وجود ایک ہے، باقی کائنات میں کوئی وجود حقیقی نہیں ہے. جیسے آپ کے سامنے سورج کا ایک وجود ہے، وہ کہتے ہیں کوئی نہیں ہے. چاند کا وجود ہے، دریا کا، پہاڑ کا، انسان کا، جانوروں کا، یہ سب وجود آپ کو نظر آتے ہیں نا. تو وحدت الوجود کا نظریہ یہ ہے کہ یہ وجود حقیقت میں نہیں ہے، یہ محض آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو اگر یہ وجود نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ وجود وہ کہتے ہیں ایک ہی ہے، وجود کی وحدت ہے، وحدت الوجود اس کی وحدت ہے، وہ ایک ہی ہے. اور وہ کون سی ذات، وہ کون سا وجود ہے؟ وہ وجود ہے ذات کا. یعنی ذات ایک ایسا وجود ہے کہ وہ ایک وجود ہے، اور پھر اس وجود وہ لا تعین میں ہے. جب تک وہ لا تعین میں ہے، وہ جس کو آپ لاہوت بھی کہتے ہیں نا، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت، لاہوت مرتبہ لاہوت میں ہے. تو جب تک وہ مرتبہ لاہوت میں ہوتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذات. یہ اس کا پہلا مرتبہ ہے. تو آپ نے بڑا مشہور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کا سن رکھا ہوگا، تنزلات ستہ. یعنی وہ ذات جو ہے وہ تنزلات کرتی ہے. تنزلات کرتی مطلب کیا؟ کہ وہ تعینات قبول کر لیتی ہے. جب وہ اپنے اس مرتبے میں تھی تو وہ ذات کہلاتی تھی، پہلے مرتبے میں لاہوت تھی، غیب الغیب کا مرتبہ تھا وہ. لیکن جو ہی وہ تنزلات قبول کرتی ہے، تنزلات کا مطلب نیچے اترنا، تنزل اختیار کرنا، تو وہ ان کی بڑی مشہور اصطلاح ہے تنزلات ستہ. یعنی 6 منازل ہیں جن سے وہ ذات وہ نیچے اترے گی تنزلات میں، اور 7ویں مرتبے پر یہ کائنات جو آپ کو نظر آتی ہے پوری، جس میں انسان بھی ہیں اور یہ ساری چرند پرند اور پہاڑ اور دریا اور سورج اور چاند، جتنی بھی کائنات نظر آتی ہے، یہ وہ ذات ہے جس نے تنزلات کے ذریعے سے تعینات قبول کیے، اور وہ تعینات قبول کرنے کی وجہ سے یہ کائنات کی صورت میں آپ کے سامنے آتی ہے. یہ ہے وحدت الوجود کا پورے کا پورا. اور وہ تنزلات کون سے ہیں؟ پہلا مرتبہ میں نے آپ کو بتایا کہ ذات، پہلا مرتبہ ہے اس کا ذات، جس کو غیب الغیب یا لاہوت یا اس طرح کے نام اور بھی بہت سارے ہیں. وہ پہلا مرتبہ یعنی مرتبہ ذات کا مرتبہ. دوسرا مرتبہ ہے علم اجمالی کا مرتبہ. علم اجمالی کا کیا مطلب ہے؟ کیوں اس کو کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جو پہلا مرتبہ تھا نا ذات کا، اس میں آپ کوئی چیز پر اشارہ نہیں رکھ سکتے کہ وہ کیا ہے. یعنی ذات جو ہے اس کے اوپر کیا ہے، یا اس کی شکل کیسی ہے، یا اس کی حیت کیا ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے. اور علم اجمالی کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ تھوڑی سی علم میں آنا شروع ہو گئی، اب تنزل کر کے علم، اور لیکن ہے اجمالی، ہے اجمالی علم میں، لیکن آنا یہ دوسرا مرتبہ ہے علم اجمالی کا. اسی کو کچھ صوفیہ حقیقت محمدی کا مرتبہ بھی کہتے ہیں، لیکن وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے فی الحال. تو اس کے بعد علم اجمالی کے بعد جو اگلا مرتبہ ہے وہ ہے عیان ثابتہ. عیان ثابتہ جو ہے، عیان عین کی جمع ہے. عین کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا ایگزیکٹ، جیسے ہم کہتے ہیں عین. عین جیسے آپ یوں سمجھیں کہ شیشہ ہے آپ کے سامنے ایک، اور ادھر آپ کھڑے ہیں، جیسے ادھر شراز صاحب کھڑے ہیں اور سامنے شیشہ ہے، اور شیشے کی طرف اشارہ کر کے اگر میں پوچھوں کہ یہ کون ہے تو آپ کہیں گے یہ شراز صاحب. حالانکہ شراز صاحب تو نہیں ہے، وہ شراز صاحب تو دوسری طرف کھڑے ہیں. تو وہ جو آپ یہ محض میں نے ایک مثال کے لیے آپ کو سمجھایا کہ وہ عین ہے. عین کی جمع ہے آیان. اس کو کہتے ہیں آیان ثابتہ. ثابتہ، آیان ثابتہ، کہ ایک جیسے انسان ہے نا، تو انسان کی ایک حقیقت ہے،
ایک اس کا عین ہے، یہ عین وجود میں آ جاتا ہے اس مرتبے میں. یعنی انسان تو یہاں آپ کے سامنے ہے نا، انسان دنیا میں، لیکن اس کا عین جو ہے وہ وہاں اس مرتبے میں وجود میں آ جائے گا، اور وہ اس وقت کوئی عوارض قبول نہیں کرے گا. یعنی بالکل اس کا عین ہے، انسان نہیں ہے وہ، اس کا عین ہے. جیسے ابھی میں نے ایک مثال دی آپ کو کہ شیراز صاحب شیشے کے سامنے کھڑے ہیں، تو شیراز صاحب کا عین ہے، وہ عین عکس ہے سامنے. اسی طرح وہ عیان ثابتہ کا. اس کے بعد جو ہے اگلا مرتبہ ہے عالم ارواح کا، اور یہ چوتھا مرتبہ ہے. عالم ارواح سے کیا مراد ہے؟ اب ارواح نے جنم لے لی ہے، مختلف چیزوں کی روحیں، لیکن یہ روحیں جو ہیں یہ مرکب حالت میں نہیں، یہ بسیط حالت میں ہیں، مرکبات ابھی نہیں بنے. عالم ارواح کے بعد کا مرتبہ ہے پانچواں مرتبہ عالم امثال کا. عالم مثال جو ہے، یہ آپ نے مشہور ڈائلاگز جو سنے افلاطون کے، اس میں بھی وہ عالم امثال کا بیان کرتا ہے نا، جس سے پھر یہ آئیڈیلزم یا مثالیت پسند، وہ تو ایک دوسری بحث ہے کہ وہ مادہ اور حیات اور شعور میں اصل کیا ہے، شعور ہے، اور یہ عکس نظر آتا ہے. لیکن اس گمبھیر بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. میں مختصراً صرف یہ آپ کو وحدت الوجود کے یہ تنزلات بتا کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ یہ پانچواں مرتبہ ہے، اس کو کہتے ہیں عالم امثال. اس میں کیا ہے؟ یعنی ارواح کے بعد اب چیزیں مرکب ہونا شروع ہو گئی ہیں. اب چیزیں مرکب ابھی بھی عوارض قبول نہیں کیے لیکن مرکب ہو گئی ہیں. اور آخری جو ہے اس کو کہتے ہیں عالم اجسام. اب جسم وجود میں آنا شروع ہو گئے ہیں، یعنی ایک جسم بن گیا، اب انسان بن گیا، یہ حیوان بن گیا، یہ پہاڑ بن گیا، وغیرہ وغیرہ. تو چیزیں کس طرح وجود میں آتی ہیں؟ تو یہ چیزیں ساری کہاں سے وجود میں آئی ہیں؟ ذات سے. ذات نے مرتبہ لا تعین سے، مرتبہ لاہوت سے تنزلات قبول کیے، اور یہ تنزلات قبول کرتی کرتی اب وہ یعنی تعینات قبول کر لیے، اور اس کائنات کی شکل میں ہمارے سامنے آ گئی. یہ وہ وحدت الوجود کا سلسلہ. تو وہ کہتا ہے، علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو اب کائنات ہمیں نظر آ رہی ہے، ہمیں انسان نظر آ رہا ہے، ہمیں پہاڑ، سورج، چاند، دریا اور یہ سب کائنات نظر کیوں آ رہی ہے؟ روز و شب کے سلسلے کی وجہ سے. وہ جو زمان کا سلسلہ چل رہا ہے اس وجہ سے ہمیں وہ نظر آتی. کیوں؟ ذات کی صفات ہیں، صفات کی قبا اوڑھ لی انہوں نے، ذات نے، اور اس صفات کی قبا کی وجہ سے ہمیں وہ نظر آ رہی ہے. اور اس کا سبب کیا ہے؟ سلسلہ روز و شب. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں. تھینک یو.